والے کو نہ پکڑنا چھوٹی غلطی ہے، مگر ایمان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ایسے ظلم کے ہوتے ہوئے جب نقب لگ رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر پیر طریقت بیٹھے ہوں، جب نقب لگایا جا رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر مفتی صاحب بیٹھے ہوں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں اور ادھر نقب لگ رہا ہو، تو پھر میں ادب والوں کا تو ادب کرتا ہوں، لیکن ایسے کردار میں کیا ہوگا؟ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نال ملی، کتی چورا نال ملی، اور جب کتی چورا نہ، جس کا کام تھا کہ چور آنے پہ وارننگ دے، اب وہ چوروں سے متحد ہو چکی ہے۔ چور آئے وہ بولتی نہیں کہ چور اپنا مقصد پورا کر لے، اگر میں نے شور مچایا تو میرا اتحادی چور جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اب میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا ان لفظوں میں کتی چورا نال ملی، کہ کوئی کہے ہمیں تو کتی سے ملا دیا ہے، دیکھو جی ہماری تو بڑی توہین کر دی ہے، لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ طاہر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا، اس کے اندر وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو۔ یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمی جائز نہیں، کثرت بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پر تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سال میں 2 جلسوں میں نہیں 20 جلسوں میں کرو، روزانہ کرو، یہ ہے کثرت۔ تم ان پہ کثرت سے درود پڑھو، تم ان کے نام پر کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، تو ان کے ناموں پر مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ، یہ سب کثرت ہے۔ لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، حد سے، یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا اس پر اتفاق ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے اور کثرت ہونی چاہیے، مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ، یہ رافضیت ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گھٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا، یعنی گھٹانا ہے تنقیص کرنا، ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا، نیچے ماننا، یہ ہے کہ تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو، کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے، مثلا جو مقام و مرتبہ تابعین کا ہے اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ، صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابعین کے مرتبے پہ نہ لاؤ، یہ کمی ہوگی۔ ایسی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے اس کو 10 صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر مانو، کمی نہ کرو۔ اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں، اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے، فرض ہے ہر پیر پر۔ اب ادھر طاہر القادری کہہ رہا ہے
بڑھا لو. ابھی تم نے لفظ سنے, میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مقام, وہاں لے جاؤ, نبوت کے برابر کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بقول. یا نبوت سے بھی اونچے لے جاؤ, یا الوہیت میں لے جاؤ, یا الوہیت سے بھی اوپر لے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں. ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے, ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں, ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ لوگ مخالف فرقے کے ہیں اور انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. بات ان کی ہے, کر وہ رہا ہے, اور اس کو نام حدیث کا دے رہا ہے. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب. اور وہ بندہ بھی زندہ ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک واردات نہیں, اس کی ہزاروں وارداتیں ہیں, اور اس اتنے بڑے جرم کی وارداتیں. تو میرے سامنے بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر میرے ان لفظوں کا رد کر کے دکھائے کہ اس نے یہ جو تصور پیش کیا کہ بڑھا لو تو کوئی بات نہیں, اب اس بڑھا لو میں نبوت کے برابر کر دو, نبوت سے اوپر کر دو, الوہیت سے برابر کر دو, الوہیت سے اوپر لے جاؤ. اب یہ ساری باتوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو روافض کے کلپوں سے سناتا ہوں. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے, دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں, آسمان بنانے والا میں علی ہوں, زمین بچھانے والا میں علی ہوں, چاند بنانے والا میں علی ہوں, سزا دینے والا میں علی ہوں, سر ہلانے والا زندہ باد ہے, سزا دینے والا میں علی ہوں, رزق دینے والا میں علی ہوں, نبی بھیجنے والا میں علی ہوں, کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں, یوم معشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا, اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, چپ کر کے زمین پہ بیٹھ, یہ میرے فضائل نہیں ہے, یہ میری نوکری ہے, فضائل اس سے بھی آگے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے, علی اللہ کا رب ہے, علی اللہ کا رازق ہے, علی اللہ کے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے, جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ کو سجا رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں. مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب. یہ آپ دیکھ لیں, یہ سن لیا آپ نے. اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو, اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے, اور کس طرح زمزم کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے. ایک وہ چیز جس کو 14 صدیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا, کہ مقام اہل بیت اطہار علیہم رضوان بہت بڑا ہے, مگر کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, اور کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے. اور یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ علی تو اللہ کا بھی خالق ہے, رازق ہے. یہ ان کا پرندہ ہے, انہوں نے اس کو پالا ہے, اور سنیوں میں آ کے بیٹھتا ہے, یا اس کی ہواری, اس کے ماننے والے یہ شکاری ہیں. اب دیکھو یہ جو لفظ تم نے اس کے سن لیے, اس پر وہ پھر آگے کتنی
گھڑ گھڑ کے باتیں بناتا ہے. یعنی سب سے پہلے میں واضح کہہ رہا ہوں، کسی میں دم ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. اب یہ جملہ جاہل نعت خاں بھی سن رہا ہے، یہ جملہ نقیب بھی سن رہا ہے، یہ جملہ خطیب بھی سن رہا ہے جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہی نہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف اردو ان کا مطالعہ ہے، اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا، یعنی ان پڑھ خطیب ان کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں، لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے یا اس طرح کے دوسرے، جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا ریفز کے کاروباری ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو، اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے، یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے، یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے، تو ان کا ہو گیا، ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا، اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں. ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی، نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے، اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا. اور یہ پھوڑا تھا اس کا، اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ پھیلتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے، ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں. ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام. اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے. وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام. اے علی، سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک، ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. یہ وہ حدیث جس کے بارے میں کہا کہ ہر کوئی بیان کرے آج.